قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے سورۃ النساء کا درس وہ جاری ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے 43 آیت نمبر تک آسان درس قرآن کو سماعت کیا ہے۔ آج سورۃ النساء 44 سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں شامل رہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کا علم عطا فرمائے اور نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ بڑھتے ہیں درس کی طرف۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ ترجمہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ سورہ نساء کی اس آیت مبارکہ میں بطور خاص یہود کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہود کے بارے میں کلام فرمایا گیا ہے کہ کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب یعنی اللہ کی کتاب جو سابقہ انبیاء پر بھی نازل ہوئی، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر توریت شریف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام جن پر زبور، تو مختلف انبیاء پر جو یہ کتابیں اور 7 صحائف یہ نازل ہوئے، یہاں بطور خاص جو ذکر ہے وہ یہود کا ذکر ہے کہ انہیں کتاب یعنی اللہ کی کتاب میں سے حصہ ملا ہے اور وہ توریت شریف ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی خریدتے ہیں، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے۔ جب توریت شریف پر ایمان ہے تو اسی توریت شریف میں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے، تو اسی توریت شریف میں تو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی آمد یعنی آپ کا بھی تذکرہ، آپ کی شان اور آپ کے اوصاف اس کتاب میں بیان کیے گئے، تو وہ اس کو انہوں نے نہ مانا، تسلیم نہ کیا، یعنی ایمان نہ لائے، بلکہ الٹا وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، بہکانا چاہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اگرچہ ایمان ہے ان کا، اور وہ توریت کو ماننے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، سب کچھ، مگر جب تک امام الانبیاء یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں، تو اس وقت تک کوئی چیز بھی قابل قبول اب نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام جب تشریف لے آئے سلسلہ ان کا ختم۔ اب نبی سے نبوت کو زوال نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وہ نبی سے نبوت زائل ہو جائے، یہ ماننا کفر ہے، یہ تو درست نہیں۔ لیکن وہی انبیاء تو یہ بتاتے گئے نا کہ جب امام الانبیاء کا زمانہ آ جائے تو پھر اب انہی کا دین ہے۔ ہمارے دین نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی، ہمارے قرآن نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی، انبیاء کی تصدیق کی، جو کچھ لائے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، مگر اب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ یہ ایمان نہ لائے اور آپ کی شان کو چھپاتے رہے، اور جو لوگ ایمان کی طرف آ رہے ان کو بھی گمراہ کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب میں سے تو حصہ ملا، وہ الٹا گمراہیاں خرید رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ حقیقتاً دشمن ہیں، یہ دشمن ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا
واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرا، اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ یعنی یہاں اللہ پاک نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی ہے کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہیں بھی بتا دیا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہاری عداوت رکھتے ہیں، تو لہذا تم اب ان سے بچتے رہنا، اور اللہ پاک نے جسے دشمن قرار دے دیا، جیسے انسان کے لیے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، جیسے وہ دشمن ہے یوں ہی کفار اور منافقین کے بارے میں کہہ دیا گیا، یہود کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ان کے جو دشمن ہیں ان کے حوالے سے خبردار کر دیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ آگے پھر کچھ اور ان کی مزید جو دلوں کے اندر خباثتیں تھیں اس کا کچھ اظہار بھی وہ اپنی زبان سے، کچھ انداز سے، کچھ کلام سے کر لیتے تھے۔ وہ کیا تھے اور کیا وہ حرکتیں کرتے تھے؟ یہاں یہود کی بات بطور خاص ہو رہی، تو وہ اللہ پاک نے ان میں سے بعض کے بارے میں فرمایا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین۔ یہود میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور راعنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں طعنہ کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں، تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پہ یہود کی ان ناپاک حرکات کو بیان کیا گیا ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہود میں سے بعد وہ کہ جو کلمات کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان بیان کی گئی ہے توریت شریف کے اندر بھی جو تھا، تو یہ کلمات کو تبدیل کر دیتے تھے، یعنی وہ شان بیان ہی نہیں کرتے تھے، ان کو چھپاتے تھے اور تبدیل کر دیتے تھے، ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات کے بارے میں ارشاد فرماتے تو کہتے ہیں ہم نے سنا اور ٹھیک ہے مان لیا، مانا، لیکن دل میں کہتے کہ ہم نے نہیں مانا۔ اور تیسری جو بات کی گئی کہ وہ کچھ ایسے کلمات کہتے ہیں، اور یعنی بعض ایسے کلمات، الفاظ جو ذو معنی ہیں، یعنی جن کے متعدد معنی یا دو معنی ہو، اب ان میں سے ایک اچھا ایک برا، اب وہ بولا تو وہی جملہ وہی بولا، لیکن اس سے مراد کچھ اور لے رہے ہیں۔ جیسے کہا کہ واسمع غیر مسمع، آپ سنیں اور آپ کو نہ سنایا جائے۔ اب یہ جملے کے دو معنی ہیں، یہ دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے، یعنی وہ اچھا معنی جو ظاہری طور پہ وہ تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ کو کوئی ناگوار بات نہ سنائی جائے، یعنی آپ ہماری بات سنیے لیکن آپ کو کوئی ناگوار بات نہ سنائی جائے۔ اور باطناً یعنی دل میں وہ مراد کچھ اور معنی لے کے خوش ہو رہے ہوتے تھے کہ آپ سننے کے قابل نہ رہیں یا سن ہی نہ سکیں معاذ اللہ۔ اسی طرح راعنا، اب اس کا معنی آپ ہماری رعایت فرمائیں، اور پھر اللہ پاک نے باقاعدہ اس لفظ سے ہی ایمان والوں کو منع فرما دیا، جو کہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا ہی نہ کہو، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہو کہ انظرنا، آپ نظر فرما دیجئے، نظر رحمت فرما دیجئے۔ تو یہ اس کی آڑ میں منافقین بھی، یہود بھی کہ راعنا کہتے، اور
اس کو تھوڑا کھینچ کر راعنا لیم بالسنتہم، اور مراد وہی برا معنی ذہن میں رکھتے، کیونکہ کچھ اس کا اچھا معنی بھی ہے اور برا معنی بھی اس کا نکلتا ہے، تو وہ اپنے اعتبار سے برا معنی ذہن میں رکھتے ہوئے یہی کلمہ یہی لفظ بولتے، اور اس سے اللہ پاک نے ممانعت فرما دی۔ تو یہ ان کی چند باتیں جو فرمائی گئی کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹاتے ہیں، اور پھر کہتے بھی وہ ہیں جو دل میں نہیں ہیں، جو دل میں نہیں ہیں، وہ بات کرتے ہیں لیکن دل میں وہ نہیں ہے کہ آپ بات کریں ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن دل میں ہے کہ نہیں مانیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے، یہاں فرمایا کہ اگر اس کی جگہ، یعنی وہ جو پیچھے کہا کہ یقولون سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہ مانا، اس کی جگہ وہ یہ کہتے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، آپ سنیے، آپ ہم پر نظر رحمت فرمائیے۔ تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی ہے، اور فرمایا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ تو اس آیت میں ایک تو وہ بے ادبی والے طریقے بھی کہ وہ کیا کرتے تھے، اور اہل ادب کا انداز بھی اللہ نے بیان فرما دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیشہ ہمیں ادب والوں میں ہی رکھے۔ حضور علیہ السلام کی جتنی تعظیم ادب احترام ہمارے سینوں میں ہوگا، اتنے ہی ہم ایمان میں کامل ہوتے جائیں گے، کیونکہ ادب تعظیم جس کے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب فرما لے۔ سبحان اللہ۔ اور بیسک یہ شان حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی بیان فرمائی گئی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ان یہود کو ایمان کی دعوت دی گئی، اور یہ کہا گیا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اے کتاب والو، اے وہ لوگوں جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا ہے، کتاب عطا کی گئی ہے، اے کتاب والو، جو ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے، وہ قرآن جو اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، پھر انہیں ان کی پیٹھ کی صورت پھیر دیں، یا ان پر بھی ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے، اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے کتاب والو تم ایمان لاؤ، کس پر ایمان لاؤ؟ جو کچھ ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن جو تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی یہ سب کا سب کہ قرآن تصدیق کر رہا ہے، تو فرمایا ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، ہم چہرے بگاڑ دیں، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور پھر انہیں ان کی پیٹھ کی صورت پھیر دیں، انہیں ان کی پیٹھ کی صورت پھیر دیں، یا ان پر ایسی لعنت ہو جیسے ہفتے والے پر لعنت ہے، اور اللہ کا حکم وہ ہو کر رہتا ہے، ہو کر ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ پاک نے اپنی شان بھی بیان کی ہے اور ان کو ایمان کی دعوت بھی دی، اور ایمان نہ لانے کے سبب چہرے بگڑنا، ان پر لعنت ہونا، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی۔ یہ جو کہا چہرے بگاڑ دیں گے، تو اب کیا ہے، اور تمہارے ویسے ہی کر دیں گے جیسے پیٹھ جیسا کر دیں گے، سر کے پیچھے جو ہے نا وہ ناک بھی نہیں ہے، اس پر آنکھیں بھی نہیں ہیں، اس پر منہ بھی نہیں ہے، تو یہ جب چہرہ یعنی انہیں کو کہا کہ بالکل کلیئر صاف کر دیں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا، تمہارے پیچھے سے جیسے سر ہوتا ہے تو آگے سے بھی ایسے ہوگا، تمہارا یہ چہرے صورتیں بگاڑ دیں گے۔ اور یہ فرمایا یا تم پر ایسی لعنت ہو جیسے بعض وہ یہود کے گروہوں پر جو ہفتے والے دن کی جنہوں نے نافرمانی کی تھی، ان پر جیسے لعنت ہوئی ہے۔ اب اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ یہ وعید، بعض نے کہا کہ یہ مفسرین نے کہا کہ یہ دنیا کے اعتبار سے، اور بعض نے کہا کہ یہ آخرت کے اعتبار سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ لعنت ہو چکی اور وعید واقع ہو گئی،
لعنت بھی ہو گئی اور وعید بھی واقع ہوگی، اور بعض کہتے ہیں کہ اب بھی انتظار ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ وعید اس صورت میں تھی جب کہ یہودیوں میں سے کوئی بھی ایمان نہ لاتا، لیکن چونکہ کچھ ایمان لے آئے تو اس لیے یہ شرط ختم ہوئی اور یہ وعید بھی اٹھ گئی، یعنی یوں چہرے بگڑنے سے وہ بچ گئے اور وعید بھی ان کو وہ نہ ملی، اس لیے کہ سارے ایسا نہیں کہ وہ ایمان نہ لائے، ان میں سے کچھ ایمان لے آئے۔ یہود میں بڑے بڑے ایسے یعنی بعض یہود کے بھی علماء تھے، اور ان میں بالخصوص حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے بارے کہ ملک شام سے یہ واپسی آ رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے یہ آیت سنی تو اپنے گھر پہنچنے سے بھی پہلے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے، اسلام کو قبول کر لیا۔ اور اس لیے انہوں نے یہ جلدی بھی کی کہ یہ توریت شریف کے عالم تھے اور یہ پہچان گئے تھے، کیونکہ اس میں یقینی طور پر علم موجود تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بالکل واضح بیان کی گئی، ایمان لے کر آئے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی یہود میں بڑی قدر و منزلت رکھتے تھے، مقام مرتبہ رکھتے تھے، انہوں نے ایک رات یہ آیت جب سنی تو پھر خوف زدہ ہوئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس یہ گئے اور حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہود میں سے اہل علم طبقہ بھی ایک تعداد کہ جو یہ آیات سنتا گیا اور یا یہ نشانیاں دیکھتا گیا، اور اس نے کہا واقعی یہ نشانیاں توریت میں بیان ہوئی ہیں، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ایک طرح کی ترغیب یہود کو بھی ہے اور دیگر مشرکین کو بھی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، یعنی جس بندے کا خاتمہ شرک پر ہوا تو اب یہ نہیں کہ وہ بخشا جائے گا، جو کفر شرک پر مرا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور جو شخص اگرچہ گناہگار ہو لیکن کفر و شرک نہیں ہے، گناہگار ہے، وہ بھلے بے توبہ ہی مر کیوں نہ گیا ہو، توبہ بھی نہیں کی گناہوں سے، اب اللہ کی رحمت پر ہے، چاہے تو شان کریمی یہ ہے کہ اسے معاف فرما دے، لیکن چاہے تو گرفت کرے، پکڑ کرے اور عذاب دے، لیکن اس مسلمان کا جو گناہگار بھی ہے عذاب ہمیشگی والا نہیں ہوگا، بالآخر وہ جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جائے گا۔ تو فرمایا شرک معاف نہیں کرے گا، شرک سے نیچے جو کچھ ہے وہ مشیت الہی پر ہے، جس کے لیے اللہ چاہے معاف فرما دے گا۔ تو کفر کے علاوہ ہر گناہ بخشے جانے کا امکان ہے قیامت کے دن، بخشا جائے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس پر امید رکھ کر آدمی گناہ کرتا رہے، بلکہ بعض صورتیں وہ ہیں کہ جس میں گناہ کو ہلکا کوئی سمجھے اور وہ کرے تو اس پر تو کفر کے بھی احکامات ہیں۔ تو اس لیے رحمت کی آیتیں پڑھ کر، روایتیں پڑھ کر، حدیثیں پڑھ کر آدمی کی تو امید اور وابستگی یہ ہو جانی چاہیے کہ اطاعت زیادہ سے زیادہ کرے کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، نہ کہ یہ آیتیں سامنے اور وہ حدیثیں سامنے رکھے اور آدمی گناہ کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں پڑا رہے، یہ بالکل غلط انداز ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے یہ بالکل واضح طور پر فرما دیا، جو شرک وہ نہیں معاف فرمائے گا، شرک کے علاوہ جو چاہے وہ مشیت الہی پر ہے، اللہ جس کے لیے چاہے معاف فرما دے گا۔ ناظرین کرام، یہ والی آیت مبارکہ اس کے پیچھے ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ بھی ہے، اور وہ ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا۔ حضرت وحشی جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، صحابی ہیں، ایمان لے آئے تھے، لیکن اس سے پہلے چونکہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کو شہید کیا تھا، لیکن اب کسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچ کر کچھ عرضی، کچھ معروضات پیش کی، اور بعض کی کتب میں یہ ہے کہ یہ خط و کتابت کے ذریعے یہ سلسلہ ہوا۔ کہا کہ میرے لیے کوئی امان کی صورت، میں اگر ایمان لے آؤں، میری کوئی بخشش کی صورت، تو یہ کچھ سوالات کیے
جس پر اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیت مبارکہ نازل فرمائی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پوچھتے۔ اچھا، قتل نحق، برائی بدکاری، تو اس پر وحشی کی طرف سے یہ تھا کہ یہ تو سارے کام زمانہ جاہلیت اور زمانہ کفر میں یہ سارے کام میں کر چکا ہوں، تو اس کا مطلب یعنی اس میں میری تو بخشش اور مغفرت کی کوئی امان میرے لیے نہیں، کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے پھر آیت مبارکہ نازل فرمائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے۔ توبہ کی، ایمان لے آیا، نیک عمل کیے، تو اس پر وحشی نے کہا کہ یہ تو وہ ہے کہ جو ایمان بھی لے آئے اور نیک عمل بھی کریں، اس کے لیے یہ بشارت ہے، مجھ سے اگر نیک عمل نہ ہو سکے تو پھر تو اس پر پھر آگے آیت مبارکہ جو تلاوت فرمائی گئی اور نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک ٹھہرایا جائے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ نیچے ہے یعنی گناہ وغیرہ جو بھی ہیں وہ اللہ کی مشیت پر ہے، جس کے لیے چاہے معاف فرما دے گا۔ وحشی نے پھر کہا کہ یہ بھی تو مشیت الہی پر ہے، اب یعنی اس میں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے لیے اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے گا؟ تو یعنی اس میں بھی ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط لگائی گئی ہے۔ تو وحشی نے جب یہ کہہ دیا تو پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب فرما دو انہیں کہہ دو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی ظلم کر لیے، گناہ کر لیے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اس پر وحشی نے کہا کہ ہاں یہ آیت میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی کنڈیشن اور شرط نہیں بیان کی گئی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سبحان اللہ، یہ صحابی پھر یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ملاقات کا شرف ہے، تو یہ صحابی ہیں۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کیا تھا، مگر ایمان لانے کے بعد یہ دل میں ایک تمنا تڑپ تھی کہ کچھ ایسی بڑی نیکی ہو جائے کہ جو اس کا بدل ہو جائے۔ وہ اگرچہ کفر کی حالت میں ان سے یہ معاملہ سرزد ہوا تھا، اور جب آدمی ایمان لے آتا ہے تو پچھلی ساری غلطیاں خطائیں معاف، کیونکہ کفر پچھلی سب چیزیں ختم کر دیتا ہے۔ جب شرک اور کفر ہی ختم کر دیا تو بقیہ گناہ بھی معاف ہو گئے، لیکن ایک دل میں ان کے تمنا تھی۔ تو پھر اللہ نے ان سے وہ کام لیا کہ ختم نبوت پر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے والے جو عقیدے پر جب مسلمہ کذاب کی طرف سے ضرب لگی اور اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کیا، تو مسلمانوں نے جو اس کی سرکوبی کی تو اس کے اندر اس کے اندر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واصل جہنم کیا۔ پھر آپ فخر سے یہ بیان کرتے تھے کہ میں نے اگر خیر الناس کو میں نے شہید کیا ہے، یعنی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر شر الناس یہ مسلمہ کذاب کو بھی میں نے واصل جہنم کیا ہے۔ یعنی اگر ادھر یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی زمانہ کفر میں، تو زمانہ اسلام میں یہ اتنی بڑی نیکی جس کا شرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی گی کہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو چاہے اللہ جس کے لیے چاہے وہ معاف فرما دے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اور کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک برا وصف خود پسندی، اس کی مذمت بیان کی گئی۔ آیت تو بیسک یہود اور نصارہ کے حوالے سے، یہ کیا کہتے تھے؟ یہ اپنے آپ کو اللہ کا پیارا، اللہ کے ہم محبوب ہیں، اور یوں کہتے تھے، اور یہاں تک کہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں یہود نصارہ کے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں، کوئی جائے گا ہی نہیں، اور اپنی تعریف خود ہی کرتے تھے، وہ بھی جھوٹی تعریف، وہ بھی جھوٹی تعریف۔ پاکیزہ تو پھر وہ ہے جسے اللہ پاکیزہ فرما دے،
اللہ جسے پاکیزہ فرما دے وہ ہے، تو یہاں ان کی اس بات کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ خود پسندی یہ ایسا ایک باطنی مرض ہے اور برا وصف ہے، اور آج مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو اس میں مبتلا ہو چکی ہے، اور اپنی کوئی ترقی، اپنی کوئی خوبی، اپنے علم یا عمل یا عبادت، اس پر ہی اپنے آپ کو خود ستائشی میں پڑ جانا، اور خود پسندی یہ کہتے کسے ہیں؟ خود پسندی یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کوئی دینی یا دنیاوی کوئی نعمت عطا فرمائی، اور وہ آدمی یہ تصور کر لے کہ یہ میری ذاتی محنتوں اور میری ذاتی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے، یعنی اس میں یہ بات بالکل اپنے ذہن اور گمان سے ہی نکال دے کہ اللہ کا فضل یا عطا نہیں، بلکہ اپنی طرف اس کامیابی کو وہ اپنی طرف وہ متوجہ رکھے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو اللہ کا کوئی فضل، نعمت، کوئی بھی آپ کو چیز ملی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی عطا سے آدمی یہ کہتا ہے ہاں رب تعالیٰ کی عطا سے میرے پاس یہ خوبی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرنا یہ بھی اس کی بھی صورتیں ہیں، لیکن اللہ کا فضل بالکل بیچ میں سے مائنس کر کے آدمی اپنی طرف ہی اس کو راغب رکھے کہ یہ میری اپنی محنت ہے، اس وجہ سے مجھے یہ ملا ہے، تو یہ خود پسندی ہے۔ اور اس میں کئی طرح کے اعتبار سے، آدمی کا کوئی منصب ہے، عزت ہے، خاندان کے اعتبار سے بھی، یا دیگر کوئی اور شہرت ہے اس کے پاس، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو خود پسندی کے اندر ڈال دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل وہ برباد ہو گیا، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی ضرور بتائیے۔ فرمایا ہر سختی کرنے والا، اترا کر چلنے والا، اپنی بڑھائی چاہنے والا، فرمایا یہ جہنمی ہیں، جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ یہ جنتی ہیں۔ اللہ پاک کی اس خود پسندی کے برے وصف سے مجھے اور آپ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اللہ کے فضل اور اللہ کے انعام کا سوال کرتے رہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا انعام ہے، لیکن ہم ان اچھائیوں کو ڈائریکٹ اپنی طرف ان کی نسبت نہ کریں، بلکہ جب بھی انہیں بیان کرو تو یہ اللہ کی عطا اور اللہ کا فضل یہ اپنے ذہن و گمان میں ضرور رکھا کریں اور اپنی زبانوں سے بھی اس کا اظہار کریں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے، کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو بے گناہ اور مقبول بارگاہ بتاتے ہیں، اپنے آپ کو بے گناہ بھی بتاتے ہیں اور الٹا یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، حالانکہ وہ ایسے ہیں نہیں ہیں، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ یہود نے بھی تو کہا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت کیا ہے، ہم خود اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب ان سے فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا یہ دعویٰ کرتے ہو تو پس میری اتباع میں آ جاؤ۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی جب حضور کے ہو گئے تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اصل معیار اور اصل مقصود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی معرفت اور قرب اور پہچان اور محبت کا حصول ہے، نہ کہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہے کہ ان پر ایمان نہ بھی لائیں اور ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائیں گے، ہم ڈائریکٹ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، اللہ کے پیارے بن جائیں گے۔ یہ دھوکہ ہے اور شیطانی خیالات ہیں، اور یہود کو بھی انہی شیطانی خیالات نے ایمان سے روکے رکھا اور وہ خود بھی گمراہ ہوئے بھٹکے رہے اور دوسروں کو بھی انہوں نے بھٹکانے اور راہ سے ہٹانے کی کوششیں جاری رکھی۔ ناظرین کرام، سورۃ النساء آیت نمبر 50 تک آج ہمارا درس مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں مزید آگے 51 آیت نمبر سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ مقصد یہی ہے کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی مختصراً اور آسان تفسیر اور کچھ وضاحت ایسی بیان ہو جائے کہ جس سے ہمارے دلوں کے اندر قرآن کے ان آیتوں کے مفاہیم معانی بھی بیٹھ جائیں
اور یوں قرآن کا علم بھی حاصل ہو۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن